حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ عتیبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مسلمانوں سے کیسے نپٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی با آواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک بھون چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حمزہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ غموں میں غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت حمزہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ذرہ میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر وسیلہ، پیشہ باز نتین سے پتھروں اور مصالحوں کی تجارت، عمر 26 سال۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حمر کعبہ کے نزدیک ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد میں تھا۔ وہ پناہ گاہ بھی چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ حضرت بلال کا خیال تھا وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت دھیرے سے جواب دیا، اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس کھڑکی کے پاس دوڑ کے گئے۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا سیدھا مسلمانوں کی طرف۔ بلال نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وقت کا انتخاب کر دے گا، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کے حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے خیر، ورنہ نہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان چکنے ہو کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال نے چولہے پر دیگچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان ہم مسلمانوں کے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو دینے کی بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ یکا یک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہے۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وہی بزرگ چلے آ رہی ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکے کے درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔
میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوچا۔ میں نے کہہ دیا اپنی بہن اور اپنی بہنوئی کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے چھلناڑ کے پریں کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نوجوان کے اسی اشتغال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی رداعت سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ واپس چلا آ رہا ہے۔ کھینچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ پھر آ رہا ہے، تلوار لہراتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہ وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابی بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آج تک یقین نہ آیا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں۔ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز اٹھا۔ اس نے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچی کر لی۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یکا یک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر صحابہ کرام نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چناٹیں گونج اٹھیں۔ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔